موہنی کی شادی راکیش سے بہت ہی جلد بازی میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تھے موہنی کے پتا جی، جو کہ بہت ہی بیمار رہتے تھے، جس کے چلتے اس نے اپنی بیٹی کی شادی جلدی کرنی پڑی۔ تبھی جب بھی رخصت ہو کے موہنی اپنے گھر آتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے، ارے بیٹا، ہم لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں، تو تمہیں ہمیں ہر روز ہی اچھا اچھا کھانا بنا کے کھلانا ہوگا۔ تبھی موہنی کہتی ہے، ارے جی جی ماں جی، آپ فکر نہ کرو، میں آگے ہونا تو ہم لوگوں کو روز ہی نئے نئے قسم کے کھانے بنا کر کھلایا کروں گی۔ ہاں بہو، اب سارے گھر کی ذمہ داری تو نہیں اٹھانی ہے۔ تبھی سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اس بات سے۔ اس لیے ایسے ہی اگلا دن ہوتا ہے تو موہنی صبح صبح کچن میں جاتی ہے اور اپنی پہلی رسوئی کے بارے میں سوچتی ہے کہ وہ کیا بنائے۔ تبھی وہ سب کے لیے پاؤ بھاجی اور ساتھ میں چائے بناتی ہے ناشتے کے لیے۔ وہ جیسے ہی ٹیبل پہ لگاتی ہے ناشتہ، تبھی اس کے گھر والے کہتے ہیں، ارے یہ کیا بنا کے رکھ دیا تو نے موہنی، یہ کیا چاول کیسے؟ ارے نہیں، یہ چاول نہیں ہے، یہ تو پاؤ بھاجی ہے، آپ نے اتنا پتا۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، ارے بہو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنے سے تھوڑے سے کھانے میں ہمارا پیٹ تھوڑی نہ بنے گا، کچھ اور بھی تم نے ساتھ بنایا تو لے آؤ۔ ارے نہیں ماں جی، اور تو میں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ تبھی وہ اپنے سسرال والوں کی باتیں سن کے پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی اچانک سے نند کہتی ہے، ارے بھابھی، میرا تو چھولے بھٹورے کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، آپ جلدی سے وہی بنا کے لا دینا میرے لیے۔ ہم دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے نا، اس لیے ہم رات کا اور صبح کا کھانا ہیوی کھاتے ہیں تاکہ ہمیں دن میں بھوک نہ لگے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، ارے ہاں بیٹا، اب اس کا بھی دل کر رہا ہے تو ایسا کر کے ہم سب کے لیے چھولے بھٹورے بنا کے لا دے۔ تبھی موہنی کہتی ہے، ارے ماں جی، اس ٹائم لیکن چھولے بھٹورے کون کھاتا ہے؟ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، ارے بیٹا، ہم لوگ چھولے بھٹورے ہی کھاتے ہیں ناشتے میں، تم بس جلدی سے بنا کے لے آؤ ہمارے لیے، اور اس پہ کون سا اتنا ٹائم لگتا ہے۔ تبھی موہنی ان کی باتیں سن کے پریشان کھڑی ہوتی ہے اور سبھی اسے چھولے بھٹورے بنانے کا کہنے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر صبح صبح چھولے بھٹورے کون کھاتا ہے۔ اور موہنی کچن میں جا کے چھولے بھٹورے بنانے لگ جاتی ہے اور وہ بناتے ہوئے خود سے ہی کہتی ہے، ایک تو صبح صبح چھولے بھٹورے بنانا بھی موت آ رہی ہے مجھے، اور یہ لوگ ہر صبح صبح ہی چھولے بھٹورے مانگ رہے ہیں۔ اچھا چلو، مجھے کیا، اب بنانا تو پڑے گا۔ تبھی وہ جلدی سے سب کے لیے چھولے بھٹورے بناتی ہے اور پھر سب کو ٹیبل پہ لگا کے دیتی ہے، جسے دیکھ کے سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد موہنی اپنے کمرے میں جاتی ہے اور پھر دوپہر کو وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے مزے سے، کیونکہ دوپہر کا کھانا تو کوئی کھاتا نہیں ہے، اس لیے جیسے ہی شام ہوتی ہے تو موہنی سیدھا کچن میں جاتی ہے کھانا بنانے کے لیے۔ تبھی وہ اپنے آپ سے کہتی ہے، ارے ایک بار ماں جی سے پوچھاتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ بنا کے رکھ دوں اور پھر ان کو پسند ہی نہ آئے، اس سے اچھا کہ میں اس سے پوچھ کے ہی بنا لوں کھانا، جو وہ کہیں گی وہی بنا لوں گی۔ اس کے بعد موہنی اپنی ساس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے ماں جی، آپ بتا دیں مجھے رات کے کھانے میں کیا بنانا ہے۔ ارے ہاں بیٹا، تو ایسا کر کے آلو کی سبزی اور ساتھ میں پوریاں بنا دو، ہم لوگ رات میں وہی کھاتے ہیں، ویسے بھی اس کو بنانے میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اور جلدی بن جاتے ہیں، تم ایسا کرو کہ جلدی سے بس وہی بنا دو سب کے لیے۔ موہنی اپنی ساس کی بات خاموشی سے سن کے سیدھا کچن میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ پوریاں تلنے لگ جاتی ہے، اور وہ پھر خود سے ہی کہہ رہی ہوتی ہے، ارے یہ لوگ کیسے ہیں، صبح ان کو چھولے بھٹورے کھانے ہوتے ہیں، اس ٹائم تلی بھی پوریاں ایسے کون کرتا ہے، ان تو بہت زیادہ آئلی کھانا کھاتے ہیں یہ لوگ۔ اس طرح سے کچھ دن گزرنے کے بعد جب موہنی ہر روز ہی صبح ناشتے میں چھولے بھٹورے بناتی اور سب کو وہی کھلاتی تھی، سب بہت خوش ہو کے اس کے ہاتھ کے بنے چھولے بھٹورے کھاتے تھے اور رات کو آلو کی سبزی اور پوریاں سب کھاتے تھے۔ اس طرح سے دن گزرتے ہیں اور پھر ایک دن جب موہنی رات کو پوریاں تل رہی ہوتی ہے تبھی اس کے ہاتھ جل جاتا ہے تیل سے۔ تبھی وہ کہتی ہے، ارے یہ کہ میرا تو ہاتھ جل گیا، ایک تو ان لوگوں کو پوریاں کھانے کی پڑی ہوتی ہے، ان کو بالکل بھی میری پرواہ نہیں، یہ لوگ مجھے بہو بنا کے لائے ہیں یا مجھے حلوائی بنا کے لائے ہیں، ہر وقت بس ان کے لیے پوریاں ہی تلتے رہو۔ موہنی کا ہاتھ بہت بری طرح سے جل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن جب اس کی ساتھ چسے سے کپڑے اتار کے نیچے آ رہی تھی، تبھی اس کو چکر آنے لگ جاتے ہیں اور وہ گرنے لگ جاتی ہے۔ تبھی جلدی سے موہنی ان کو پکڑ لیتی ہے اور سنبھال لیتی ہے، جس موہنی کہتی ہے، ارے ماں جی، آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، میں آپ کو سنبھال لوں گی۔ تبھی موہنی ڈاکٹر کو بلاتی ہے اور پھر اپنی ساس کا چیک اپ کرواتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ آئلی کھانا کھانے کی وجہ سے ان کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر موہنی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ یہ لوگ تو ہر وقت آئلی کھانا کھاتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اب ماں جی کی یہ حالت ہے۔ میری تو کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، میں تو بہت ہی زیادہ ان کو کہتی ہوں کہ آپ آئلی کھانا نہ کھایا کرو اتنا، لیکن نہیں، ان کو صبح ناشتے میں چھولے بھٹورے اور رات کو پوریاں ہی کھانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ماں جی کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تبھی ڈاکٹر کہتا ہے، ارے موہنی جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو،
یہ سارا صحت کے لیے کھانا اچھا نہیں ہوتا، اور گھر میں اور اچھا کھانا بنا ہوا ہی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ گھر سے بنا ہوا کھانا ہی کھلائیں، اور کم آئلی کھانا ہو جس میں اتنا آئل بھی نہ ہو۔ یہ کیا کہ ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد موہنی سوچتی ہے کہ اب وہ ان سب کا آئلی کھانا بند کروائے گی۔ اس کے بعد موہنی اگلے ہی دن جب وہ صرف مسالہ اوڑی بنا کے رکھ دیتی ہے، جسے دیکھ کر اس کی نند کہتی ہے، ارے بھابھی یہ کیا، مجھے نہیں پتا تھا آپ ایک ہی مہینے میں اتنی آلسی ہو جاؤ گی کہ آپ ناشتے میں چھولے بھٹورے کی بجائے یہ مسالہ اوٹ بنا کے رکھ دیا، اس سے کیا ہی بنے گا ہمارا، لگتا ہے آپ کا من بھر گیا اب ہم سے۔ تبھی موہنی اپنی نند سے کہتی ہے، دیکھو تم ایک تو مجھ سے تمیز سے بات کرو، اور تمہاری میں بھابھی ہوں، بھابھی سے بات کس طرح سے کرتے ہیں تمہیں یہ پتہ نہیں ہے، اور یہ کھانا میں نے خود ہی بنایا ہے، اور اب سے تم لوگوں کو یہی کھانا کھانے کو ملے گا، جس کی وجہ سے باہر کا کھانا بہت ہی برا ہوتا ہے، اور آئلی کھانا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے یہی بنایا۔ تبھی اس کا پتی کہتا ہے، ارے موہنی مجھے پتہ ہے کہ روشنی کو تمہیں سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں، لیکن تم خود سوچو کہ اس مسالہ اور سے میرا کیا بنے گا، اس سے تو میرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، اور تھوڑی دیر میں مجھے پھر بھوک لگنے لگ جائے گی۔ تبھی موہنی کہتی ہے، ارے جی آپ فکر نہ کرو، اس کی ٹینشن ہے، اس کا انتظام میں نے پہلے سے کر دیا، آپ کا ٹفن میں نے پیک کر دیا، آپ ساتھ لے جانا جب آپ کو بھوک لگے، اور پھر میں دوپہر کا کھانا بھی بنا دوں سبزی، جب کہ سب کو بھوک لگے تو دوپہر کا کھانے میں وہ سبزی کھا سکیں، اور اب سے آپ لوگوں کو کوئی بھی آئلی کھانا کھانے کو نہیں دے گا گھر میں۔ تبھی اتنے میں اچانک سے موہنی کی سانس نیچے آ جاتی ہے سیڑھی سے، تبھی اس کی صحت کچھ بہتر ہوتی ہے تو وہ نیچے چل کے آ جاتی ہے۔ تبھی اس کی بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے، ارے ماں جی دیکھو نا بھابھی نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے۔ تبھی وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ ارے بیٹی چپ کر کے کھا لو جو بنایا تمہاری بھابھی نے، اب وہ ہماری صحت کے لیے کچھ کر رہی ہیں، اور زیادہ آئلی کھانا بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے جو بھی کر رہی ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے کر رہی ہے۔ یہ زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے، موہنی بیٹا آج سے تیرا جو دل کرے تو بنا لیا کرنا سبزی میں، اور ہلکا پھلکا کھانا ہی بنا۔ تبھی وہ اپنی بہو سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے، اس کی وجہ سے موہنی بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور اپنی ساس سے کہتی ہے، ارے ماں جی شکر ہے آپ نے میرا ساتھ دیا، جب گھر کے بڑے ساتھ نہیں دیں گے تو چھوٹے میری بات کیسے مانیں گے۔ تبھی اور آج سے ہی سب آئلی کھانا نہیں کھائیں گے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، ارے موہنی بہو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جو بھی بناؤ گی ہماری اچھے کے لیے بناؤ گی۔ تبھی موہنی ان کا بہت زیادہ خوش ہے، اور آہستہ آہستہ وہ فیملی ڈاکٹر سے پوچھ کے ہی ان کی صحت کے مطابق ڈائٹ کروا لیتی ہے، اور پھر ان کے گھر میں ہلکا پھلکا کھانا ہی بننے لگ جاتا ہے، باہر کا کھانا بھی بالکل بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان سب کی طبیعت بھی اب ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر ان کو چھولے بھٹورے تو کھانے کو ملتے تھے لیکن کبھی کبھی